2014 کے بعد دنیا نے دیکھا ہے کہ یوکرین ایک ایسے تنازع کی طرف دھکیل رہا ہے جس کی جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو ایک نئی شکل دی ہے۔ یہ یوکرین پر روسی حملے کی کہانی ہے، ایک ایسا تنازع جس نے دونوں ممالک پر گہرے داغ چھوڑے ہیں اور اس کی گونج دنیا بھر میں پھیل گئی ہے۔ تنازع کی جڑیں 1991 سے ملتی ہیں، جب سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرین نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ برسوں سے یوکرین نے مغرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی تلاش اور روس کے ساتھ اپنے پیچیدہ تعلقات کو سنبھالنے کے درمیان توازن رکھا ہے۔ 2013 میں کشیدگی میں اضافہ ہوا جب یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹر یانوکووچ نے روس کے ساتھ قریبی تعلقات کے حق میں یورپی یونین کے ساتھ ایک معاہدے کو مسترد کر دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے جسے یورو میدان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یانوکووچ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ یانوکووچ کی معزولی کے تناظر میں روس نے مارچ 2014 میں کریمیا کو الحاق کر کے افراتفری کا فائدہ اٹھایا۔ عالمی برادری کی طرف سے اس اقدام کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی، لیکن یوکرین کے خلاف روس کے جارحانہ موقف کا آغاز ہوا۔ روس نے یہ دعویٰ کر کے اپنے اقدامات کا جواز پیش کیا کہ وہ کریمیا میں روسی بولنے والے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے۔ ایک متنازع ریفرنڈم ہوا اور کریمیا کو روسی فیڈریشن میں فوری طور پر شامل کر لیا گیا۔ اس کے باوجود کہ یوکرین اور دنیا کے بیشتر ممالک نے اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں نے کیو سے آزادی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں ڈونباس میں جنگ شروع ہوئی۔ روس کی حمایت سے ان علیحدگی پسندوں نے ڈونیٹسک اور لوہانسک کے علاقوں کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں ایک خون ریز تنازع شروع ہو گیا جو کہ برسوں سے جاری ہے۔ متعدد جنگ بندیوں اور امن معاہدوں کے باوجود، بشمول مینسک معاہدوں، مشرقی یوکرین میں تنازع کے نتیجے میں 14,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ 2022 کے اوائل میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ روس نے یوکرین کی سرحدوں پر 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو جمع کیا، جس سے پورے پیمانے پر حملے کا خدشہ پیدا ہوا۔ سفارتی کوششوں کے باوجود 24 فروری 2022 کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک خصوصی اعلان کیا: یوکرین میں فوجی آپریشن۔ حملے کا آغاز یوکرائن کے اہم شہروں پر میزائل حملوں سے ہوا، جن میں کیو، خارکیو اور اوڈیسا شامل ہیں۔ روسی افواج نے تیزی سے پیش قدمی کی، لیکن انہیں یوکرائنی فوج اور عام شہریوں کی طرف سے شدید مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی برادری نے بڑے پیمانے پر مذمت کے ساتھ جواب دیا، روس پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی اور یوکرین کو فوجی امداد فراہم کی۔ نیٹو اور یورپی یونین کے ممالک یوکرین کی حمایت میں متحد ہو گئے، لیکن تنازع مسلسل بڑھتا چلا گیا، جس کے تباہ کن انسانی نتائج برآمد ہوئے۔ آج یوکرائن کی جنگ عالمی سطح پر ایک نازک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس تنازع نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا ہے، بلکہ اس نے دنیا کو ایک وسیع تر تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔